میں پادری سائمن جان ایک نئے موضوع کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو کئی سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو کون آزماتا ہے؟ کیا خدا انسان کو آزماتا ہے یا شیطان انسان کو آزماتے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا کوئی خدا کو آزما سکتا ہے؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ ایسا کون ہے جو خدا کو آزما سکتا ہے؟ کیا شیطان یا پھر انسان یا فرشتوں میں سے کوئی کون ہے جو خدا کو آزما سکتا ہے؟ اور پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اپنی آزمائش ہونے دے گا یا پھر خود کو آزمائش کے لیے پیش کر دے گا؟ آزمائش پر بات کرتے ہوئے یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس میں سے ہر کوئی گزر رہا ہے۔ ہر کوئی مطلب ہر کوئی، انسان، فرشتے، یہاں تک کہ خود خدا۔ اور ہم اس بات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہر باشعور آزمائش سے گزر رہا ہے، یا پھر وہ ہر لمحہ امتحان میں ہوتا ہے، کبھی خاص اور کبھی عام حالت میں۔ یوں سمجھے کہ ہر آئین ایک نیا امتحان سر پہ ہے، زمین زیر قدم، آسمان سر پہ ہے۔ اصل میں آزمائش کیا ہے؟ آزمائش مطلب آزمایا جانا، چیک کرنا، امتحان کرنا، پرکھنا، جانچنا، یعنی ایسا فعل جو تجربے کے لیے ہو، ٹھوس نتیجے کے لیے ہو۔ اور جو آزمایا نہیں گیا، جسے پرکھا نہیں گیا، وہ قابل بھروسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سونا کندن تب بنتا ہے جب وہ آزمایا جاتا ہے، آزمائش سے گزرتا ہے۔ اس دنیا میں کیا ہے جو آزمایا نہیں جاتا؟ کیا ایمان کو چیک نہیں کیا جاتا؟ کیا محبت کا امتحان نہیں ہوتا؟ کیا ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں آزماتا؟ کیا رشتے اور تعلقات پرکھے نہیں جاتے، دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر؟ یا تو ہم کسی کو آزما رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم خود کسی امتحان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ صاحب بصیرت تو آزمائش کو پہچان جاتے ہیں، لیکن عام فہم لوگ اکثر چوک جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ آزمائش میں پڑتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ آزمائے جا رہے ہیں۔ آزمائش کے حوالے سے عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ شیطان انسان کو آزماتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان خود اپنی خواہشوں میں گرفتار ہو کر آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر آزمائش وہاں سے بھی آتی ہے جب کوئی شخص دوسروں کے لیے امتحان میں پڑ جاتا ہے، آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ اب یہ دوسرے کون ہیں؟ یہ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بہت پیار کرتے ہیں، جو ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں۔ ہم ان کے لیے سب کچھ کر دینا چاہتے ہیں، اور یوں ہی ان کی محبت میں ہم کئی امتحانوں میں سے گزرتے ہیں اور کبھی پاس اور کبھی فیل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کا دوسرا پہلو وہ ہے کسی کی نفرت میں، کسی دوسرے کی نفرت میں ہم وہ سب کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا۔ یہ بھی آزمائش کا ایک پہلو ہے کہ ہم دوسروں کی نفرت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم امتحان میں خود کو ڈال لیتے ہیں۔ اور ان ساری باتوں میں ہمیں یہ ادراک بھی ہونا چاہیے کہ آزمائش خدا کی طرف سے بھی آتی ہے۔ ابھی ہم جس ہستی کے آزمائے جانے کا ذکر کریں گے، اس کی آزمائش دوسروں سے فرق ہے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں ابن خدا کی آزمائش کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں مسیح یسوع کی آزمائش کی، تو آپ کی آزمائش دوسروں سے فرق کیوں ہے؟ جبکہ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ ابن اللہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ رہا۔ یقیناً ابن خدا اپنی بشریت میں، یعنی جب اس دنیا میں موجود تھے، تب ہم انسانوں کی طرح آزمائے گئے۔ صرف بیابان میں نہیں بلکہ تمام زمینی خدمت کے دوران امتحان سے گزرتے رہے۔ اور مسیحی مفسرین آپ کی آزمائشوں کو بہت ساری دیگر آزمائشوں کے ساتھ لنک کر کے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ خاص معاملہ ان ساری باتوں سے بہت آگے ہے۔ اس بات میں وہ نقطہ ہے جسے کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یا اس بات کے بغیر مسیح کی زندگی کو اور اس میں ہونے والی باتوں کو پہچاننا، معلوم کرنا ممکن ہی نہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ آزمائش خدا کے بیٹے کی ہے، یعنی ابن خدا کی، کامل انسان اور کامل خدا کی۔ جب ابن خدا بیابان میں آزمایا گیا تو وہاں الوہیت بشریت کے ساتھ آزمائی گئی۔ آزمانے والے نے جب اسے آزمایا تو اس نے یہی کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بپتسمہ لینے کے بعد آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آپ کی ساری زمینی زندگی میں آپ امتحان میں رہے، الوہیت اور بشریت کے اتحاد میں ہوتے ہوئے بشری انسانی حدود میں لامحدود اختیارات کے ساتھ ہر ٹیسٹ میں اترے۔ کیا لوگوں نے دیکھا نہیں
کہ آپ کے پاس الہی قدرت ہے, پروردگاری ہے کہ آپ 2 مچھلی اور 5 روٹیوں سے ہزاروں کو سیر و سودہ کر دیتے ہیں, اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے, میں اسے آب حیات پینے کو دوں گا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا اختیار اور قدرت ہے کہ وہ دوسروں کو سیر و سودہ کر سکتا ہے, ان کی پیاس کو مٹا سکتا ہے, تو وہ خود کی بھوک اور پیاس کیوں نہیں مٹاتا؟ اوروں کو آب حیات دینے والا اور پانی کو خلق کرنے والا خود کی پیاس کیوں نہیں بجھاتا؟ وہ بدن جس میں ساری الوہیت سمائی ہے, اسے بھوک اور پیاس بھی لگتی ہے اور اسے کام کے بعد آرام کی بھی ضرورت ہے. یہی وہ بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابن خدا زمین پر الوہیت بشریت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور ان ساری باتوں کا تجربہ کرتا ہے, ان سے گزرتا ہے جن باتوں سے انسان گزرتا ہے. آپ اپنی الوہیت کو, اپنے اختیار کو, اپنی پروردگاری کو اپنی ضرورتوں کے لیے ناحق استعمال نہیں کرتے, بلکہ اپنی قدرت کو, اپنے اختیار کو دوسروں کی خاطر استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کی الوہیت بشریت کو, آپ کے انسانی بدن کو تقویت دیتی ہے, اسے قوت عطا کرتی ہے, تو پھر آپ ہم انسانوں کی طرح آزمائے نہیں گئے اور نہ ہی آپ نے کامل انسان ہونے کا تجربہ کیا. مطلب آپ کامل انسان نہ ہوئے. یہی وہ بات ہے جس کا اناجیل صاف صاف اور بار بار مختلف طرح سے بیان کرتی ہیں کہ آپ کامل انسان اور کامل خدا ہوتے ہوئے ہر بات میں ہماری طرح آزمائے گئے. آپ نے اپنی بشریت میں اپنے الہی اختیار کو اپنے بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا, اپنی حفاظت کے لیے اپنی قوت اور طاقت اور اختیار کا استعمال نہیں کیا, لیکن جہاں بات تھی دوسروں کی تو وہاں آپ کی پروردگاری متحرک دکھائی دیتی ہے. آپ اپنے الہی اختیار کو حرکت میں لاتے ہیں. آپ نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں کو روٹیوں میں تبدیل نہیں کیا, جو کہ آپ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے دوسروں کے لیے, اوروں کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے, ان کے دکھ اور تکلیف کو دیکھتے ہوئے اپنی قدرت اور اختیار کا استعمال کیا. لیکن دوسروں کے لیے اوروں کی بھوک پیاس آپ نے دیکھی تو آپ نے 2 مچھلی اور 5 روٹیوں سے ہزاروں کو سیر کر دیا. آپ اپنے الہی اختیار کو دوسروں کے لیے تو استعمال کرتے ہیں, لیکن اپنی بدنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا نہیں کرتے. ابن خدا ہوتے ہوئے, خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوتے ہوئے, آپ بیابان میں 40 دن رات بھوکے پیاسے رہنے کے بعد اس آزمائش میں پورے اترے. یہ آزمائش الوہیت اور بشریت کی ہوئی. نہ صرف اس موقع پر بلکہ آپ کی تمام زمینی زندگی میں آپ امتحان سے گزرتے رہے اور آپ ہر امتحان میں, ہر ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے. بیابان ویرانہ ابلیس کا گھر مانا جاتا ہے. آپ نے اپنی خدمت کے آغاز میں ہی ابلیس کے گھر میں گھس کر اسے شکست دی. ہم جانتے ہیں اس موضوع میں کئی ایسی باتیں ہیں جن پر تفصیل سے بات ہونی چاہیے اور ہم مزید بات کریں گے, کئی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب آن لائن لائیو آئیں گے تو اس بارے میں نہ صرف تفصیل سے بات کریں گے بلکہ ایسی اور کئی باتوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جن سے کلام خدا کی بھوک پیاس میں اور بھی شدت آ جائے گی. اس لیے آپ ہمارے چینل ڈیوائن وزڈم کے ساتھ جڑے رہیں. شکریہ.